ساتھ میں ایم این ایز اور صحافی جو ہمارے ملک میں میڈیا اتنا ایوالو کر گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں صحافی کمیونٹی ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ نیشنل پریس کلب کا بہت بہت شکریہ۔ ٹکا خان ثانی نے مجھے کوئی 3600 کالیں کی ہوں گی یہاں آنے کے لیے، میری موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن کر دی اور اب مجھے دوبارہ چارج کرنا ہوگا، لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، کچھ مسکنسیپشنز ہیں جو مجھ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں آتا ہوں، یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ جو اتھارٹی کا قیام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن فواد چودھری اور ان کے ساتھ جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فروخ حبیب، انہوں نے ایک پریزنٹیشن تیار کی، ایک کانسیپٹ پیپر تیار کیا اور وہ رکھا سب کے سامنے تاکہ اس پہ فیڈ بیک آ جائے اور اس کی روشنی میں مسودہ تیار کیا جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسودہ کوئی ہے ہی نہیں اس کا۔ ہماری جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو ہم نے ان کو کہا کہ ہماری کمیٹی جو ہے وہ ایک لیجسلیٹو باڈی ہے، اس کے سامنے جب ایک لیجسلیٹو کوئی قانون، کوئی ڈرافٹ ہوگا تبھی کمیٹی اس پر اپنا فیڈ بیک دے سکے گی، لیکن کیونکہ وہ قانون یا کوئی مسودہ تھا ہی نہیں تو انہوں نے اچھا یہ کیا کہ انہوں نے پہلے ایک کانسیپٹ پیپر رکھا کہ تمام فریقین کی اس میں انپٹ شامل کی جائے، تمام فریقین کی۔ تو یہ کنسلٹیشن پروسیس کو ہم نے کمیٹی نے کہا کہ اس کو آپ بڑھا دیں، اس میں تمام تنظیمیں، تمام صحافی، اور آج کل جو نیا ایک ڈیجیٹل میڈیا ایوالو کر گیا ہے، آپ سب میں بیشتر کے ڈیجیٹل کے اوپر اپنے اپنے آؤٹ لیٹس ہوں گے، پلیٹ فارمز ہوں گے، تو ان سب کے فیڈ بیک لینے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے زبردست اس میں مقاصد ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، بہت شاندار ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انضمام کے ساتھ ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان آبجیکٹیوز کو ادروائز بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ جو ایگزسٹنگ قانون ہیں ان کو تگڑا کریں۔ مثال کے طور پہ فیک نیوز جو ہے، فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، اور پاکستان میں بھی فیک نیوز ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے لائبل لاز ہیں ان کو تگڑا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور مزید اس پہ قانون سازی بہتر سے بہترین ہونی چاہیے تاکہ اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں فیک نیوز کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم تک کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو اچھی طرح اس کی تصدیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے پہ بعد میں پچھتاوا کرو۔ تو فیک نیوز کے حوالے سے لیجسلیشن پہ کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ دوسری چیز، پرنٹ میڈیا کا تو چلے پھر بھی ایک فورم موجود ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کو کوئی فورم اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو جو پریس کونسل آف پاکستان ہے، کیا اس کو میڈیا کونسل آف پاکستان کر کے ان جنرل میڈیا کو اس میں شامل کر لیا جائے، تو یہ بھی ایک تجویز جو ہے وہ ہے۔ اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس کو ریگولیٹ کرنا، اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو منسٹری نے کام کیا ہے وہ بڑا اچھا کام کیا ہے، جو ان کا کانسیپٹ پیپر ہے، لیکن ایک سوال سامنے ضرور ہے کہ کیا وہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانا ضروری ہے یا ادروائز بھی وہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے گفتگو، ٹیکنیکل گفتگو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، قیامت آ گئی، اس قدر اس پہ پروٹیسٹ بھی، اور بڑی ساتھ میرے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف پارٹیز کے بھی لوگ، انہوں نے اس پر احتجاج جو ہے وہ کیا، لیکن ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ابھی تو صرف ایک کانسیپٹ پیپر تھا، ابھی تو اس پر قانون سازی یا ڈرافٹ وہ چیزیں تو بہت بعد میں جا کے آنی تھی۔ لیکن ہماری کمیٹی نے 2 نشستیں کی اس پہ، اور دونوں پہ ہم نے ٹیکنیکل گفتگو، پولیٹیکل گفتگو نہیں، ٹیکنیکل گفتگو پہ اپنا جو ہے اس پہ فوکس کیا۔ اور اس قسم کی چیزیں پاکستان میں جس طرح سے میڈیا ایوالو کر گیا ہے، ایک اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اب ڈیجیٹل کے اندر بھی بہت سے کمپوننٹس ہیں، سوشل میڈیا از جسٹ اے پارٹ آف ڈیجیٹل، سوشل میڈیا تو ایک اس کا حصہ ہے، ڈیجیٹل بھی ایک پورا سمندر ہے۔
تو اس کے اندر بھی دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں کرنا تو ضروری ہیں. ہم وی آر آل اوور دا پلیس. ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تگڑے لاز کی ضرورت ہے, قانون سازی کی ضرورت ہے. یہ الگ بحث ہے کہ وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. پہلے ایک چیز پہ تو اتفاق کر لیں سب مل کے کہ ہاں آج میڈیا کے جو پرابلمز ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان کسی صورت آزادی رائے پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائیں گے. یہ سچ بات ہے. آزادی رائے پر بھی نہیں اور آزادی صحافت پر بھی کوئی بھی پابندی وزیر اعظم عمران خان صاحب قطعاً نہیں لگائیں گے. یہ بات سب نوٹ کر لیں. اب جب ہم قانون سازی کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں جس سے سٹیک ہولڈرز جو ہے, ہماری کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈرز آئے اور سب نے اپنی ان پٹ دی, اور بعد میں پھر منسٹر کے ساتھ بھی ان کی الگ سے میٹنگ ہوئی اور کچھ چیز سیٹل ہو گئی ہے. اور امید ہے کہ وہ باہمی مشاورت کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھ کے ہوگی. جس طرح یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, اس پہ دوبارہ آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. ہمیں بتائیں نا کہ کون سا اس میں بٹن خراب ہے, وہ تو بتائیں. یا اندر اس کے کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو رزلٹ چینج کر دے گا. ایسا نہیں ہے. نہ وہ ہیک ہو سکتی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان معزز عدالت کا یہ فیصلہ ہے. انہوں نے بڑا کلیئر کیا. سینٹ کی اوپن بیلٹنگ کی جو ہیئرنگ چل رہی تھی اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. انہوں نے کہا نمبر 1 کہ جو قانون سازی کرنا ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرنا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. صاف و شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اور تیسری چیز کہ اس مقصد کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی مشاورت ہونی چاہیے, سب کی فیڈ بیک آنی چاہیے, کیا اس میں پرابلمز ہیں, کیا اس میں مسئلے ہیں, لیکن ان لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری سب کو مل کے بیٹھ کر 1970 کے بعد آج تک کوئی ایسا الیکشن ہوا ہی نہیں جس پہ دھاندلی کے الزامات نہ لگے ہوں. ابھی چھوٹا سا الیکشن ہوا ہے کنٹونمنٹ کا, ادھر جعلی ووٹوں کی بات ہو رہی ہے. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی حل ہے اس مسئلے کا. دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے. ابھی رشیا میں آپ نے دیکھا, ادھر انہوں نے بلایا ہوا تھا ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کو, وہاں گئے تھے, انہوں نے دیکھا وہاں پر بھی زبردست استعمال ہو رہا ہے. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال تو ناگزیر ہے, لیکن بہرحال پھر بھی کنسنسس پیدا کرنا, بات چیت سے معاملات کی طرف جانا, تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے کو لینا, اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بار نہیں 2 بار نہیں, یہ تیسری بار کوشش کر رہے ہیں. ورنہ آپ یقین کریں جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلا کر ہم میجورٹی سے اس ایکٹ کو پاس کر سکتے ہیں, لیکن ہم پھر چاہتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھیں تو صحیح, ایک بار مشین کو دیکھ تو لیں, اس میں نشاندہی کرنے کون سا بٹن خراب ہے, ہمیں کنونس کر لیں. ہم مل بیٹھ کے اس پہ کام کرتے ہیں تاکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اگلا الیکشن, اور یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ الیکشن کا جو ہمارا نظام بگڑا ہوا ہے ہم اس نظام کو ٹھیک کریں, اس کے اندر شفافیت لے کے آئیں. جیتنے والا یہ سمجھے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے, اور ہارنے والا یہ کہے کہ ہاں جی گریسفلی وہ اپنی شکست کو قبول کرے. یہ دھاندلی کا رونا شونا ختم ہو جائے. اور عمران خان صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے کرکٹ کی دنیا کے اندر نیوٹرل امپائر لے کر کے آئے. نیوٹرل امپائر کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوتا تھا, بھارت جب ٹیم جاتی تھی وہ اپنے امپائر کھڑے کر دیتے تھے, اپنے پلیئرز کو آؤٹ ہی نہیں دیتے تھے. تو عمران خان صاحب نیوٹرل امپائر کا ایک چیز لے کر کے آئے. پھر عمران خان صاحب نے اپنی ہی پارٹی کے 20 ایم پی ایس کو یہ الیکشن میں کرپشن کے اوپر فارغ کیا تھا, سٹنگ ایم پی ایس کو, جو کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے خیبر پختونخوا میں, 20 ایم پی ایس کو فارغ کیا تھا الیکشن میں کرپشن کرنے کی وجہ, سٹنگ ایم پی ایس کو. اور تیسری چیز, عمران خان نے پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا احتجاج 126 دن کا دھرنا صرف فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے دیا.
کہ الیکشن سے دھاندلی کا خاتمہ کیا جائے. اور پھر جوڈیشل کمیشن بعد میں بنا, اس کی فائنڈنگز تو پڑھ لے. ناصر الملک صاحب چیف جسٹس, ان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن بنا, فورم سپریم کورٹ کا کمیشن بنا, اور اس کے اوپر بہت لمبے عرصے تک سماعت جاری رہی, اور اس کے بعد ان کی پھر فائنڈنگز آئیں. تو سب کو مل بیٹھ کر, الیکشن کمیشن کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, تاکہ ہم اپنے الیکشن کے نظام کو ٹھیک کریں. یہی بات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بھی ہم کرتے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے, کسی ایک فریق کو بھی اس کے باہر نہیں ہونا چاہیے, سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور یہی معاشرے کا اہم تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر نظم و ضبط بھی پیدا کرتے ہیں, برداشت بھی پیدا کرتے ہیں. ان کا موقف کچھ ہو سکتا ہے نا, فرق ہو سکتا ہے میرے سے, تو مجھے سننا چاہیے. اور اگر وہ ریشنل سے مجھے کنونس کر لیتے ہیں تو مجھے ہو جانا چاہیے. مجھے ایک چیز پہ پھنس کے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے کہ نہ جی میں نے نہیں کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کنسنسس, یہی تو انسانی معاشرے کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, تو اپنی سوچ کو استعمال کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے اقدامات کریں. ہم بہت زیادہ تقریریں کر سکتے ہیں, بہت زیادہ تنقیدیں کر سکتے ہیں, بہت زیادہ تحریریں لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل ہے مل بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو پہلی چیز دیکھنی ہے ملک کے لیے اور عوام کے لیے کیا بہتر ہے, ہمیں اس طرف جانا ہے. تو آج میں آپ کو ایک بار پھر اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ بات کہہ دوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے صحافی برادری جو ہے وہ بالکل مطمئن رہے. کسی قسم کا کوئی بھی آزادی رائے پر نہ حملہ کیا جائے گا, نہ کوئی قدم لگائی جائے گی, نہ ہی آزادی صحافت پر اس قسم کی کوئی چیز ہوگی. عمران خان بلیو کرتے ہیں. آپ یقین کریں, ماضی کے وزیر اعظم جب انٹرویو دیتے تھے پہلے سوالات لیتے تھے کہ ہمیں بتائیں کیا کیا سوال کریں گے. اور یہاں تو عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں, کسی اینکر سے آپ پوچھ لیں, کبھی انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ والی بات پوچھو اور یہ والی بات نہ پوچھو, کہ جو پوچھنا مجھ سے پوچھو. یہ ہوتی ہے آزادی صحافت. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ فیصل جوہر صاحب. اچھا, کیونکہ یہ جو